کے پاس بھی علم حاصل کیا ہے۔ پہلی ملاقات جو امام اعظم ابو حنیفہ کی اور امام محمد الباقر کی ہوئی ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ابھی نوجوان ہی تھے، تو آپ قیاس اور رائے کے بارے میں بہت مشہور ہو گئے تھے کہ یہ قیاس بڑے کرتے ہیں اور رائے کی اپنا جو رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ امام محمد الباقر جب امام اعظم ابو حنیفہ سے ملے تو فوراً امام محمد الباقر نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کے دین میں اپنا قیاس اور اپنی رائے کو داخل کرتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کے خلاف فتوے دیتے ہیں آپ اپنی قیاس سے، اپنے اندازے سے، اپنی رائے کے ساتھ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا معاذ اللہ، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کے آباء و اجداد کا مذہب اسلام جس کا میں بھی مسلمان کلمہ پڑھا، میں کیسے کر سکتا ہوں کہ اس کے خلاف فتویٰ دوں؟ تو اب یہ ہوا آپ کا اور امام محمد الباقر کے درمیان ایک مکالمہ ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف فرماؤں، میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں، تو 2-3 سوال میں نے آپ سے کرنے۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے نا، امام اعظم بالکل اسی طرح امام محمد الباقر کے سامنے بیٹھ کے بڑے ادب کے ساتھ ان کو اونچی جگہ پر بٹھایا اور خود ایک طالب علم بن کر سوال کرنے لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پہلا سوال کیا امام محمد الباقر سے کہ مجھے بتائیں کہ مرد کمزور ہوتا ہے یا عورت؟ امام محمد الباقر نے جواب دیا عورت کمزور ہوتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اگر میں اپنا قیاس اپنے اندازے سے فتویٰ دیتا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ اگر کوئی بندہ میت فوت ہوتا ہے تو عورت کو 1 حصہ ملتا ہے اور مرد کو 2 ملتے ہیں۔ اگر میں اپنے قیاس سے فتویٰ دیتا تو پھر عورت کو 2 دینے چاہیے تھے، مرد کو 1۔ عورت تو کمزور ہے، مرد تو قوی ہے۔ اگر میں اپنا قیاس یعنی اپنا اندازے سے فتویٰ دیتا تو یہ دیتا، لیکن میں نے اپنے اندازے سے فتویٰ نہیں دیا، میں آپ کے جو آباء و اجداد ہیں انہی کے مذہب کے مطابق یہ فتویٰ ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے؟ امام محمد الباقر نے جواب دیا نماز افضل ہے۔ تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ جو عورت ہے اپنے مخصوص ایام کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ روزوں کی قضا کرتی ہے، نماز کی قضا نہیں کرتی۔ شریعت میں یہی ہے نا کہ وہ روزوں کی قضا کرے گی اپنے مخصوص ایام کے بعد، نماز کی قضا معاف ہے اس کے ذمہ۔ امام اعظم نے کہا کہ اگر میں اپنے قیاس اور اپنے رائے سے فتویٰ دیتا تو پھر جو افضل چیز ہے قضا اسی کی ہونی چاہیے تھی، قضا پھر نماز کی ہونی چاہیے تھی۔ نماز افضل ہے یا روزہ؟ نماز افضل ہے، تو قضا بھی پھر نماز کی ہونی چاہیے تھی، لیکن میں نے اپنے قیاس اور اپنے رائے سے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ وہی فتویٰ ہے کہ قضا کس کی ہوگی؟ روزے کی ہوگی، نماز کی نہیں ہوگی۔ اگر میں اپنی عقل سے فتویٰ دیتا تو پھر یہی دیتا۔ پھر ایک تیسرا سوال کیا، کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں منی زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب زیادہ ناپاک ہے؟ امام محمد الباقر نے جواب دیا کہ پیشاب جو ہے یہ منی سے زیادہ ناپاک ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اگر میں اپنے قیاس اور اپنی رائے سے فتویٰ دیتا تو بعد از پیشاب غسل کرنے کا حکم دیتا، بعد از منی کے جو ہے نا غسل کرنے کا حکم نہ دیتا۔ یعنی ناپاک چیز زیادہ کون سی ہے؟ پیشاب، تو پیشاب کرنے کے بعد پھر غسل کرنا چاہیے تھا، نہ کہ منی کے نکلنے کے بعد غسل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ شریعت تو کہتی ہے نا منی کے بعد، نطفے کے بعد بندہ غسل کرے، پیشاب کے بعد تو غسل نہیں ہے نا۔ امام اعظم کہتے ہیں اگر میں اپنی قیاس اپنے عقل کے ساتھ فتویٰ دیتا تو یہ کہتا کہ پیشاب زیادہ نجس ہے، ناپاک ہے، تو پیشاب کے بعد بندے کو غسل کرنا چاہیے، لیکن میں نے اپنی عقل اور قیاس کو دین کے معاملے میں، قرآن و سنت کے معاملے میں کوئی جو ہے نا لے کر نہیں آیا، کوئی دخل نہیں ہے میری عقل اور قیاس کا۔ یہ 3 جواب سننے کے بعد امام محمد الباقر اپنی جگہ سے اٹھے، امام اعظم کو اٹھایا اور ان کا بوسہ لیا اور بڑے ہی اچھے القابات کے ساتھ نوازا اور بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ان سے ملے۔